ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے حضور کو چلنے لگی اور حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا۔ اللہ اکبر! جس کے قدموں سے خرد نے وجود پایا، جس کے قدموں سے لگ کر عقل کو شعور آیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ایک پاگل عورت پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر ایک مقام آتا ہے، ایک میدان آتا ہے جہاں پر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ مدینہ منورہ کے ریگزاروں کو جو ہے وہ تپا رہی تھی اور گرما رہی تھی۔ اس میں لے کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنی اپنی بات کرنے لگی۔ اس کی بات بے سر و پیر کی تھی، اس کی باتوں کا کوئی معنی نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مفہوم نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا، لیکن قربان جن باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا افصح العرب اس کا کلام سن رہے تھے۔ جس بات کا کوئی سر پیر نہ تھا، اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کا ملکہ دیا تھا، حضور گوش کے ساتھ اپنے کانوں کو متوجہ کر کے اس کی گفتگو کو سن کر مسکرا رہے تھے۔ ماتھے پر سلوٹیں نہیں تھی، ماتھے پر شکن نہیں تھا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک پاگل غریب عورت کی گفتگو سنی جا رہی تھی۔ صحابہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا، دوسرا رنگ جاتا۔ کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں تو یہ تصور اور خیالات اٹھ رہے تھے اور جنم لے رہے تھے، ابھی حضور علیہ السلام یہاں سے ہٹے، اس بدبخت کو اس بے ادبی کا مزہ چکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں محبوب خدا کو کھڑے رکھ کر کے ان کے سامنے بکواس کرنے کا انجام کیا ہے۔ وہ بولتی رہی، وہ کیا بول رہی تھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جب وہ جانے لگی تو جاتے جاتے حضور نے اس کو ایک ہی جملہ کہا پوری گفتگو سن کر کے، جس جملے کو سن کر کے سب کے جذبات انتقام کے سرد پڑ گئے، سب کے جذبات انتقام سرد پڑ گئے۔ اللہ اکبر! اور وہ جملے کیا تھے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا؟ جب وہ پاگل جانے لگی تو میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب کوئی تیری بات پورے مدینہ منورہ میں نہ سنا کرے، جب کوئی تیری بات نہ سنا کرے، اس وقت تو میرے پاس آیا کر اور مجھے اپنا حال دل سنایا کر، میں تیری بات سننے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ تو چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ پاگل تھی پاگل، اور وہ بکواس کرتی رہتی ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا ہے۔ آپ کو اتنی دیر تک اس نے مشقت میں کھڑے رکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو کس طرح تسلی دی؟ فرمایا جیسے میں تمہارے لیے ہوں اس کے لیے بھی تو ہوں، اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ حال اس کو سنائے گی جس کا کوئی سننے والا نہیں، اس کا سننے والا آمنہ کا لال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریبوں کے ساتھ یہ انداز مصطفیٰ جان رحمت کا تھا۔ یہ سیرت پاک کا عکس جمیل سیدنا غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں، سرکار غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں۔ سرکار غریب نواز صرف تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی، صرف کانفرنسوں سے اسلام نہیں پھیلتا، صرف سیمیناروں میں فکر انگیز اور دردناک گفتگو کرنے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں کچھ انسانیت بھی درکار ہوتی ہے، کچھ غریبوں کا خیال بھی درکار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو جو آتا ہے میں پریشان ہوں، اللہ تیری پریشانی دور کر دے، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، کبھی میدان عمل میں بھی قدم رکھو۔ مسلمان غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ مسلمان جہالت کی وادی میں بھٹک رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تب سرے انقلاب نہیں بپا کرتے، میدان عمل میں آنا، جہد مسلسل درکار ہوتی۔ ایک غریب کسان میرے غریب نواز کے پاس آیا اور وہ غریب کسان کہنے لگا سرکار بادشاہ کے کارندوں نے میری زمین پہ ٹیکس سے زیادہ لگا دیا، میں غریب بھر نہیں سکتا، میں غریب بھر نہیں سکتا۔ اور سنا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ دلی میں رہتا ہے وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، اگر آپ سفارش کر دیں میرا کام ہو جائے۔ کسان تھا وہ،
کسان کی آواز کس کے کانوں میں جاتی ہے؟ کون سنتا ہے کسانوں کی؟ کسانوں کی فریاد پہ کون لبیک کہتا ہے؟ کسانوں کی یہ عزت کس کے سمجھ میں آتی ہے؟ سوچو تو صحیح، کسان تو بے اوقت ہے لوگوں کی نگاہ میں، کسانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن غریب نواز 850 سال پہلے کتنا غریب رہا ہوگا وہ کسان، آیا ہے غریب نواز کیا؟ غریب نواز کہتے چھوڑ یار، میں تو یہاں نماز روزے کی بات کرنے آیا ہوں، آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنا میرا طریقہ ہے، یہ میں بادشاہ سے سفارش کروں اور تیرا ٹیکس کم کراؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ کہتا ہے پہلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کے حقائق کی بات کرو، اس لیے کہ آسمان کے اوپر کی باری بعد میں ہے، زمین کے نیچے کی باری بعد میں ہے، پہلے زمین کے اوپر کی بات کرو، اس لیے کہ جو زمین کے اوپر کا ماحول سنوار دے، زمین کے اندر کا ماحول خود بخود سنور جائے گا۔ پہلے اوپر سنوارو، قرآن نے بھی کہا ربنا آتنا فی الدنیا، اسلام پہلے دنیا کی بات کرتا ہے، نہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ کسان آ رہا ہے غریب نواز کے پاس، میں سوچتا ہوں آج آپ میری بات سن کر آپ بھی سوچیں گے کہ غریب نواز آج اگر زمین کے اندر کی بجائے زمین کے اوپر ہوتے اور شاید ماحول کچھ اور ہوتا، ماحول کچھ اور ہوتا۔ خواجہ کا ہندوستان ہے یہ، ہندوستان کے راجہ غریب نواز، روحانیت کا تاجدار، دلوں پہ حکومت کرنے والا۔ یاد رکھنا، سروں پہ حکومت کرنے والا حاکم نہیں ہوتا، دلوں پہ حکومت کرنے والا حاکم ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ سر تو چٹیل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، بادشاہ کا تخت پہاڑ نہیں بنا کرتے، بادشاہ کا تخت تو اللہ اکبر بالکل سڈول، بالکل مربع نما، بالکل بچھی ہوئی چٹائی کی طرح تخت ہوتے ہیں۔ قدرت نے دل کے فرش کو مثل تخت بنا کر بتایا ہے، اس کے لیے بھی کچھ حاکم ہوں گے، اور وہ کون ہے جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محبتوں سے، اپنی الفت سے، اپنی خوبصورت گفتگو سے، اپنے خوبصورت لب و لہجے سے جو دلوں پہ حکومت کرے، وہ اصل حاکم ہے۔ سروں پہ حکومت کرنے والا، سر تو کوئی بھی جھکاتا ہے، ڈنڈوں سے بھی سر جھک جاتا ہے، سر جھکانا اہم نہیں ہے، دل جھکانا اہم۔ اور اسلام سر بعد میں جھکانے کی بات کرتا ہے، اسلام پہلے دل جھکانے کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ سر تو تلواروں سے بھی جھک جاتے ہیں، لیکن دل صرف اخلاق سے جھکا کرتے ہیں، دل صرف کردار سے جھکا کرتے ہیں۔ کسان آ کر غریب نواز سے کہتا ہے حضور کوئی سفارش کر دیجئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں خود تیرے ساتھ دلی تک چلوں گا۔ غریب نواز اس کسان سے کہتے ہیں، یہ 850 سال پہلے کی بات ہے، اس کا آپ ذہن میں تصور رکھیے گا اور اس کو آپ خیال رکھیے گا، سننے والے موجودین بھی اور غائبین بھی، کہ یہ بات 850 سال پہلے کی ہے کہ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آیا اجمیر مقدس میں، کہ بادشاہ کے کارندوں نے ظلم کیا کسان پر۔ غریب نواز سے کہا سفارش کر دیں، فرمایا میں خود چلوں گا، کوئی لیٹر نہیں دیا جائے گا، کوئی خط نہیں دیا جائے گا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر نہیں دیا جائے گا، میں خود تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور ہند کی تاریخ، اکھنڈ بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک غریب کسان کے لیے میرے خواجہ اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب دلی پہنچے اس وقت سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی، بادشاہ کو خبر لگی تو بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ غریب نواز کے استقبال کے لیے آیا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی جو پیر و مرشد تھے بادشاہ کے، وہ بھی ساتھ تشریف لائے، اور آنے کے بعد دونوں نے قدم پکڑ لیے۔ سرکار آپ بغیر اطلاع کے آ گئے؟ اطلاع تو دی ہوتی، اطلاع دی ہوتی تو انتظام کیا جاتا آپ کے شایان شان۔ فرمایا میرا کام تھا اس لیے آ گیا،
جب کام اپنا ہوتا ہے تو اسی طرح آیا جاتا ہے، اطلاع نہیں کی جاتی حضور آپ کا کیا کام، آپ نے ہمیں نوازا، آپ نے ہمیں عطا کیا، جو سب رعنائیاں ہیں، جو سب عیش و عشرت ہے، سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے، حکومت آپ کی دعاؤں کی برکت، سلطنت آپ کی دعاؤں کی برکت، ناز و نم آپ کی دعاؤں کی برکت، سب تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہے، آپ کو کیا کام آ گیا؟ تو غریب نواز نے فرمایا یہ کسان ہے، آپ کے کارندوں نے اس پر ٹیکس اس کی طاقت سے زیادہ لگا دیا ہے، تو میں آ گیا ہوں کہ اس کی سفارش لے کر کے کہ اس کو کم کرو یا معاف کر دو، کسان پہ ظلم مت کرو، کسان پہ ظلم مت کرو، اس لیے کہ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ہر ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا حضور معاف کر دے، مجھے پتا نہیں تھا یہ کارندوں کی، سپاہیوں کی یا وہاں کے لوگوں کی ناکارگی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن حضور یہ ٹیکس تو معاف کیا جائے گا، مسئلہ حل کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ خط دیتے تو بھی کام ہوتا، خط کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھیج دیتے اپنا نام لے کر کے، آپ کا نام بھی آ کے بولتا تو بھی کام ہو جاتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا کہ میرے نام سے بھی اس کا کام ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ چل کر قدم بقدم اس لیے آیا ہوں کہ اس کا کام تو یوں بھی ہو جاتا، لیکن ہر قدم پر جو اس غریب کو خوشی مل رہی تھی وہ خوشی کہاں ملتی؟ اور میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے جو کسی کا دل خوش کر دے اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، حضور سید امین القادری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ اور جو کسی کی مدد کے لیے، ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، سنو، جو کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، ہر قدم پر اسے مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔